السلام علیکم۔ لیکچر 13 فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک دیکھ رہے تھے، جس میں ہمارا موضوع چل رہا تھا صبر اور استقلال۔ آج ہم آگے چلیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ کفار کا ظلم و ستم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر، آپ کے گھر میں غلاظت پھینکی جاتی، راستے میں گڑھا کھود کر اسے لکڑیوں سے پاٹ دیا جاتا ہے، یہ لکڑیاں رکھ دی جاتی اور اس میں کانٹے بھر دیے جاتے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے گھر سے نکلیں تو استغفر اللہ اس میں جا گریں۔ بحالت سجدہ اونٹ کی اوجڑی، آپ دیکھیں اونٹ کی اوجڑی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، بہت بڑی ہوتی ہے، وہ آپ کی کمر پہ رکھی جاتی، کبھی آپ پر پتھر برسائے جاتے، آپ کو قرآن کی قرأت سے روک لیا جاتا، یہاں تک کہ آپ کو آپ کی فیملی کے پورے خاندان کے ساتھ ایک گھاٹی شب ابی طالب میں 3 سال کے لیے محصور یعنی قید کر دیا گیا اور کھانے پینے کی چیزوں کا داخلہ روک دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور دل تھا کہ اتنا صبر کیا، اور صبر بھی ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نوازا اپنے قرب سے، عنایتوں سے، فضل سے۔ پھر ابو لہب کی دشمنی، آپ کا چچا اور اس کی بیوی ام جمیل جو آپ کی چچی سخت دشمن تھے۔ ابو لہب آپ کو دیوانہ کہتا، اس کی بیوی اسپیشل آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی جس سے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو جاتے۔ آپ نے ہمیشہ صبر کیا، انہیں کبھی بد دعا نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سورہ لہب جو ہے وہ نازل کی، تبت یدا ابی لہب، ٹھیک ہے نا۔ پھر عزیزوں کی موت پہ صبر جو ہے وہ آپ نے کیسے کیا ہے، آپ دیکھیں نا کہ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے عزیز کی، کسی قریبی کی ڈیتھ کا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پہ چیخنے چلانے، اپنے چہرے پر تھپڑ مارنے، کوئی غلط بات زبان سے نکالنے سے بہت سختی سے منع کیا، اور آپ نے کہا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے مصیبت کے وقت اپنے منہ کو نوچا، اپنے کپڑوں کو پھاڑا اور جاہلیت کی طرز پہ آہو بکا کی یعنی چیخنا چلانا کیا۔ جیسے ہمارے ہاں تو عام بین وغیرہ ڈالا جاتا ہے نا، نوحہ، اور بول بول کے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بڑی نیگیٹو گفتگو کہ اللہ تعالیٰ بس یہی ملا تھا آپ کو، اسی کو ہی لے گئے آپ، یہ کیوں آپ نے کیا، فلاں کیوں کیا، اور اس طرح کی بہت ساری نیگیٹو باتیں اللہ کو سخت ناراض کرنے والی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے آنسوؤں اور دل کے غم سے ممانعت نہیں فرمائی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابت حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک محبت جاری ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا یہ رحمت و شفقت ہے۔ پھر آپ نے کہا آنکھ اشک بار ہے یعنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، قلب حزین ہے، حزین یعنی دل سے غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کی مرضی ہو۔ اے ابراہیم ہم تیرے فراق میں بہت غمگین ہیں، فراق ان تیری جدائی میں ہمیں بہت غم ہے، لیکن زبان غلط بات نہیں بولے گی۔ ہاں آنکھوں سے آنسو بہیں گے، دل میں غم ہے، لیکن غلط بولیں گے نہیں۔ غزوہ احد ہوتا ہے، 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ جب نبی کریم غزوہ احد سے واپس ہوئے تو عورتیں اپنے عزیز و قارب کا حال پوچھنے آتی ہیں۔ ان میں حمنہ عبداللہ بن حجش کی بہن بھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ حمنہ اپنے بھائی عبداللہ پر صبر کرو، انہوں نے انا للہ ہی پڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے ماموں حمزہ بن ابو عبد المطلب پر بھی صبر کرو، انہوں نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی اور صبر سے کام لیا۔ یعنی یہ صبر اور استقلال ہے، اور خاص طور پہ یہی موقع ہوتے ہیں نا جہاں پہ اللہ معاف کرے انسان کے اوپر یوں سمجھ لیں کہ دنیاوی اعتبار سے پہاڑ ہی گر پڑتا ہے یا آسمان گر پڑتا ہے اگر اس کے کسی قریبی کی ڈیتھ ہو جائے۔ اس موقع پہ اللہ کو صبر بہت زیادہ مطلوب ہے پیچھے والوں سے، جو پیچھے والوں سے مراد جو میت کے پیچھے لواحقین رہ جاتے ہیں۔ لیکن آج دیکھیں نا ہم مسلمان تو بالکل اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں ان ساری باتوں کے۔ پھر اپنوں کی نکتہ چینی پر صبر، آپ دیکھیں نا غزوہ حنین کا وقت ہے، بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، ایک دو انصاری جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ غلط تقسیم ہوئی ہے، آپ نے اہل مکہ کو اتنا زیادہ دیا مال، حالانکہ حق تو ہمارا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے صرف یہ کہا اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، ان کو اپنے دوستوں کی طرف سے اس سے بھی زیادہ ستایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا۔ ورنہ تو آپ کہتے نا کہ کس کی مجال ہے جو میرے سامنے آ کر میرے پیچھے بولے اور کہے، کوئی مجھ سے پوچھنے والا کون ہے کہ وہ جو مجھ سے پوچھے کہ میں نے کیوں کسی کو زیادہ دیا، کیوں کسی کو کم دیا۔
دیکھ لیں آپ اتنی اتھارٹی، اتنا اختیار رکھنے کے باوجود کس قدر صابرین میں سے تھے۔ اب جو صبر استقلال کرے گا اس کے پھل کیا ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جنت کا حصول ہے صبر، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے بنی آدم اگر تم نے صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی، یعنی اللہ ہمیں ثواب دے گا، اللہ ہمیں اجر دے گا، اللہ ہم سے راضی ہوگا، تو میں تمہیں جنت سے کم کوئی اجر دینے پر راضی نہیں ہوں گا۔ یعنی اگر تم نے صبر کیا تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، میں اپنے مومن بندے کی کوئی چیز چھین لیتا ہوں، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ تو اگر ہمیں انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ جو صبر ہم کر رہے ہیں یہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، اس کے بدلے تو بہت کچھ ملنے والا ہے، تو انسان پھر بہت صبر کرنے والا ہو جائے۔ گناہوں کا کفارہ، صبر سے انسان کے سابقہ گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا مومن پر جب بھی کوئی سختی، بیماری، رنج یا تکلیف آئے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی لگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی کچھ خطائیں معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر انسان صبر کرتا ہے تو کانٹا چبھنا، یعنی کہ سوئی پرک ہوتی ہے نا، کتنی چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے، تو اگر صبر کر رہا ہے نا بندہ مومن اللہ کی خاطر، اور صبر یہ نہیں ہے کہ پہلے خوب چیخ چلا لیا، رو دھو لیا، شکوے شکایتیں، پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ وقت تو پھر اپنا سب سے بڑا مرہم تو وقت ہی ہے، وہی لگا دیتا ہے صبر کا مرہم، لیکن اصل صبر جو ہے وہ پہلی چوٹ پہ ہونا چاہیے۔ پھر قرب خداوندی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، جو اس آزمائش پر امتحان راضی رہا تو اللہ اس سے راضی رہا، جس نے ناراضگی ظاہر کی اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ جب آزمائش میں ڈالے نا تو بس پھر ان کی رضا سے راضی ہی رہنا چاہیے۔ پھر بے حساب اجر ہے، آپ سب نے کہا کہ صبر سے وسیع تر کوئی چیز نہیں ہے، بے انتہا اجر ہے۔ پھر نصرت خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جان لو کہ نصرت اور امداد صبر کے ساتھ مشروط ہے، یعنی صبر کرو گے تو یہ ملیں گی۔ قرآن میں ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر بھلائی کا سرچشمہ بھی ہے، تین باتوں میں بھلائی ہے: شکوہ نہ کرنا، مصیبت کا چھپانا، صدقے کو چھپانا۔ الغرض صبر اخلاق حسنہ کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا صبر و استقلال تھے، آپ کی پوری زندگی صبر و برداشت سے مزین اور عبارت تھی۔ دعا ہم یہی کرتے ہیں اللہ کے حضور، اللہ ہمیں صبر کی خوبی دے دے، کیونکہ جو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ بقول حضرت عمر اپنی زندگی کی توانائی کھو دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں صابرین میں شامل فرمائے، آمین۔ پھر اگلا ہمارا ٹاپک ہے عفو و درگزر۔ امام راغب نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں عفو کے درج ذیل معنی بیان کیے۔ اب یہ انڈر لائن کر کے آپ نے 1 بائی 1 رٹا لگانا ہے لغوی معنی کو۔ گناہ سے درگزر کرنا، سزا نہ دینا، ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہو، حتیٰ کہ بالوں کو نہ کاٹنا اور بڑھنے کے لیے چھوڑ دینا، مٹانا اور محو کرنا، جیسے اریزر ہوتا ہے نا، آپ اریزر یوز کرتے ہیں تو اریزر سے سمجھیں۔ عفو و درگزر وہ ہے کہ کسی کے گناہ کو، کسی کے جرم کو اریز کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ عفو کے معروف معنی یعنی جو کامن یوز ہونے والے معنی ہیں: معاف کرنا، درگزر کرنا، نظر انداز کرنا، انتقام نہ لینا۔ انڈر لائن کر لیں۔ اوپر عفو کے الگ معنی یہاں بیان ہوئے ہیں، یہاں الگ ہوئے، آپ کو بہرحال یاد تو کرنے پڑیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے گناہ کی پردہ پوشی کرنا، بخش دینا عفو کہلاتا ہے۔ شریعت میں عفو سے مراد دوسروں کی لغزش، زیادتی، برائی کے بدلے میں قدرت اختیار رکھنے کے باوجود انتقام نہ لیا جائے، درگزر کیا جائے، انہیں معاف کر دیا جائے۔ بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اللہ کی امتیازی صفت ہے عفو جو ہے، اللہ نے بہت پسند فرمایا۔ اللہ کے جو اسماء الحسنہ ہیں، غفور، عفو، یہ 70 سے زیادہ مقامات پہ عفو کا ذکر آیا ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ؟ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کی برائیوں سے صرف نظر کرتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ کا عفو کتنا زیادہ ہے کہ ایک انسان اگر انتہا درجے کی برائی کر بیٹھے نا، جرم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، وہ گناہ کر کے اگر اللہ سے معافی مانگے
تو اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی کرے برا کام یا اپنی جان پر ظلم پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو مہربان پائے گا۔ پھر ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور فضیلت عفو کیا ہے، فضیلت کیا ہے عفو کی، معاف کرنے کی۔ آپ مطلب یہی ہے کہ اپنے جو مجرم ہے، قصوروار ہے، اسے معاف کر دیا جائے، اس سے انتقام نہ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی کی تلقین کی۔ چند ارشادات حضور کا ارشاد کہ مسلمانوں کا بہترین خلق یعنی بہترین اخلاق کیا ہے، عفو ہے۔ نیز ارشاد کیا کہ ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، تمہارے باہمی کینے دور ہو جائیں گے۔ ایک موقع پر فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک صاحب فضیلت نہیں ہوتا جب تک تعلق توڑنے والوں سے تعلق نہ جوڑے اور زیادتی کرنے والوں کو معاف نہ کرے۔ ہم تو رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ فساد کریٹ کیا جاتا ہے کہ معافی کی تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑی جاتی، اور ذرا ذرا سی باتوں کو ایشو بنا کر فساد جھگڑے اکٹھے کیے جاتے ہیں، فیملی میں، خاندانوں کے اندر، ملنے جلنے والی جگہوں کے اوپر۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص روئے زمین کو اپنے گناہوں سے بھی بھر لے اور اللہ سے معافی کا طلبگار ہو تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں ذرا اللہ کتنے مہربان ہیں، کتنی معاف کر دیتے ہیں، اور ہم بندے ایک دوسرے کو نہیں معاف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ عفو کرنے والوں کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ پھر پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے یعنی گرائے، ریسلر جیسے ہوتا ہے، بلکہ پہلوان جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک شخص نے آپ سے ان کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے خادم کا قصور کتنی مرتبہ معاف فرماؤں؟ آپ نے فرمایا ہر روز 70 مرتبہ، 70 مرتبہ معاف کرنا۔ ہم تو 2-4 دفعہ کے بعد ہی اسٹیمنا ہی ختم ہو جاتا ہے، شیخم دھاڑم شروع ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاف کرنا ایسی چیز نہیں جس کی حد مقرر کی جائے، بلکہ عفو اور رحم کا تقاضا یہ ہے کہ بکثرت معاف کیا جائے۔ 70 کا عدد ایسے موقعوں پر تہدید کے لیے نہیں، یعنی آپ نے کاؤنٹ کر کے یہ نہیں کہا 1 سے لے کر 70 دفعہ اس کے گناہوں کو معاف کرنا، مراد 70 کے فگر کی طرف سٹریس نہیں ہے بلکہ تکثیر کے لیے، یعنی دیکھو کتنی دفعہ خادم کا گناہ، اس کا قصور، اس کا جرم معاف کرنے کا کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا غفور الرحیم، آپ کی ذات عفو درگزر کا بہترین نمونہ۔ اللہ نے خود ان کو تلقین کی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے نبی درگزر اختیار کیجئے، نیک کام کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جایا کیجئے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، اے نبی لوگوں کو معاف کیجئے اور ان کے لیے بخشش طلب کیجئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آپ جب دعوت دین دے رہے تھے تو آپ کا واسطہ ہر طرح کے لوگوں سے پڑ رہا تھا، وہ جو ماننے والے تھے اور وہ جو نہ ماننے والے، جاہل، گوار، اکھڑ پن۔ آپ کو کہا گیا کہ ان سے بھی بات کرنی ہے تو نیکی اور بھلائی سے کرنی ہے، اور آپ نے ایسے ہی کیا۔ پھر قریش مکہ، آپ کو معلوم ہے کہ جب مشن کا آغاز ہوا، دعوت دی لوگوں کو اسلام کی، تو مشرکین مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا، گالیاں، راستوں میں کانٹے، جسم پر گندگی، گلے میں پندہ ڈال کر کھینچا، آپ کی شان میں گستاخیاں کی گئی، قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ لیکن رحمت دو عالم نے نہ صرف دشمنان اسلام کے لیے بد دعا کرنے سے اعتراض کیا، بلکہ کمال عفو سے برگاہ الہی میں یہ دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتی۔ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں پلٹ کر اپنی قوم کو کیا کہا۔ آج جو ہم نبی کی امتی ہیں، ہم تو اللہ معاف فرمائے دوسروں کو گالیاں دینے، اس کو کافر جہنمی کہنے سے بھی باز نہیں آتے۔ طائف میں گئے ہیں، کفار مکہ کی ہٹ درمی عناد کی اور مخالفت سے مایوس ہو کر وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا چاہی، انہوں نے نہ صرف بات سننے سے انکار کیا بلکہ اتنی مخالفت کی آپ کو ایذا دینے کے لیے، آپ کے پیچھے اوباش گھنٹے مستنڈے لگا دیے اور جو آپ پر پتھر پھینکتے تھے، آپ لہو لہان ہو گئے، جوتے جو ہیں آپ کے وہ خون سے بھر گئے، وہ مشکل جان بچا کر وہاں سے نکلے ہیں۔ اس موقع پہ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو طائف کو دونوں پہاڑوں کے درمیان تہ و بالا کرے، نہیں ختم کر دیے، پیس دیا جائے طائف والوں کو، لیکن آپ نے کہا نہیں، ممکن ہے کہ ان کی نسل سے اہل ایمان اٹھے، اور پھر اتنے لوگ اٹھے ہیں وہاں سے ماشاءاللہ سے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے اگنور کرنے کا۔ اب اگنور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی کمزوری دوسرے پہ شو کر رہے ہیں، نہیں، اگنور اس لیے کیا جاتا ہے حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت، کہ شاید
دوسرے کے دل میں کوئی سافٹ کارنر پیدا ہو دین کی کوئی بات سننے کے لیے۔ اب یہود مدینہ نے بھی آپ کے خلاف بے انتہا سازشیں کی، آپ کو بار بار قتل کرنے کا منصوبہ بناتے رہے۔ یہودی قبیلہ بنو نذیر نے آپ پر پتھر گرا کر شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن وہی الہی نے آپ کو بروقت بتا دیا اور آپ بچ گئے۔ اس طرح خیبر کی یہودیاں نے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا، جس کا اثر زندگی بھر رہا، لیکن آپ انہیں معاف کر دیا، ان کی گستاخیوں سے درگزر کیا۔ اور جب ان کی گستاخیاں حد سے زیادہ بڑھی نا، ریشہ دوانی گستاخیاں، تب مجبوراً آپ نے انہیں بد دعا دی، ورنہ تو ان کو معاف ہی کرتے رہے۔ ایسے ہی منافقین مدینہ بظاہر مسلمان آئے دن آپ کے اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانی نے سازشیں کرتے رہتے تھے، ہر وقت اسلام کو نقصان پہنچانے پر کمر بستہ رہتے۔ عبداللہ بن ابی ان کا سردار، یہ گروہ دشمنوں کو مسلمانوں کے مخفی رازوں کی خبر دیتا تھا۔ استغفر اللہ۔ جنگ احد میں عبداللہ بن ابی عین لڑائی کے وقت 300 ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گیا، جس سے مسلمانوں کی قوت کو نقصان پہنچا۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر، جسی پاک باز ہستی پر، زنا کی تہمت اس گروہ نے لگائی، استغفر اللہ، جسے واقع افک کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی بے پناہ کوشش کی، لیکن آپ نے ہر موقع پر ان سے درگزر کیا۔ جب عبداللہ بن ابی مرا تو آپ نے مسلمانوں کی ناراضگی کے باوجود اپنی قمیض مبارک اس کو دی کہ اس کو پہنا کر دفن کیا جائے۔ ان کے بیٹے جو مسلمان تھے نا، بہت پکے، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی آپ سے آ کر۔ فتح مکہ ہوا تو آپ نے وہ مثال عفو درگزر کی دی جس کی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی۔ آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، آپ کو اپنے جانی اور درینہ دشمنوں اور مخالفین سے اپنی تکلیفوں کا بدلہ لینے میں کوئی ضابطہ اخلاق منع نہیں تھا، یعنی کوئی ضابطہ نہیں تھا کہ آپ ان سے انتقام نہ لیں، لیکن آپ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش، یعنی تم سے کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہاں تک کہ ابو سفیان جو اسلام کا دشمن نمبر 1 تھا، آپ نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کے گھر کو دارالامان قرار دیا۔ اس کی بیوی ہندہ، جس نے جنگ احد میں آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چپایا، اسے درگزر کیا۔ وحشی حضرت حمزہ کے قاتل کی جان بخش دی۔ اسے کہتے ہیں دشمنوں سے پیار۔ دیکھیں نا، دشمنوں سے پیار تھا تو پھر قوم جو ہے وہ اس قدر ایمان لے کر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ کھڑے ہوتے اور تلواریں ہاتھ میں پکڑتے اور صحابہ سے کہتے اڑاؤ ان سب کی گردنیں، کیا ہوتا؟ لوگوں میں مشہور ہوتے کہ نبی تو بات بے بات گردنیں اڑا دیتے ہیں۔ تو آپ کا جو اخلاق تھا نا، وہ انہی چیزوں سے یعنی کہ متصف تھا کہ آپ کو اللہ کے حکم سے معاف کرنے کی ایک صفت جو ہے وہ عطا کی گئی تھی۔ ذاتی زندگی کے اندر بھی بے شمار عفو و رحم کی مثالیں۔ ایک دفعہ آپ اپنی تلوار درخت پہ لٹکائے نیچے تنہا سو رہے تھے، کافر آیا ہے، تلوار سونت کر آپ کو جگایا، کہنے لگا ہے محمد آپ بتاؤ میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ نے بلا خوف و خطر پورے اطمینان سے کہا اللہ۔ یہ لفظ سنتے ہی کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی، پوچھا بتاؤ اب تجھے کون بتائے گا؟ وہ حیران پریشان۔ آپ نے پھر اسے انتقام نہیں لیا، معاف فرما دیا۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک دن بدو یعنی دیہاتی آیا، اس نے آپ کی چادر اتنی زور سے کھینچی کہ آپ کی گردن سرخ ہو گئی۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بولا کہ میرے اونٹوں کو غلے سے لاد دو، تمہارے پاس جو مال ہے وہ نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا۔ استغفر اللہ۔ آپ نے فرمایا مال تو اللہ کا ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ پھر پوچھا جو برتاؤ تم نے مجھ سے کیا، کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں؟ عرابی بولا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ عرابی نے کہا مجھے معلوم ہے تم برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے۔ دیکھیں کس قدر حسین اسوا آپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیا۔ آپ نے اس کے اونٹوں پر جو کھجوریں لدوائیں اور کچھ تعرض نہیں کیا، اس کو کچھ نہیں کہا، ورنہ صحابہ کرام تو اس کی گردن ایک سیکنڈ میں اڑا دیتے، لیکن نہیں۔ یہ عفو درگزر ہے کہ آپ کے بدترین مخالف جو تھے آپ نے انہیں معاف کیا۔ اس کی کوئی مثال دنیا کے اندر بڑے سے بڑے فاتح اور حکمران کی زندگی میں بھی نہیں ملتی۔ قریش مکہ آپ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے، گستاخیاں کرتے، آپ کو محمد کی بجائے مذمت کیا ہوا کہتے، لیکن آپ اپنے صحاب سے کہتے کہ دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ قریش کی گالیوں کو مجھ سے کیسے پھیرتا ہے۔ وہ مذمم کو گالیاں اور مذمم پر لعنت بھیجتے ہیں، اور میں تو محمد ہوں، یعنی میں محمد ہوں، وہ گالیاں مذمم پر بھیج رہے ہیں۔ کیا زبردست مظاہرہ عفو درگزر کا۔ پھر عفو کے ثمرات کیا ہیں؟ عزت میں اضافہ۔ ارشاد نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر کرنے والے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرو۔ آپ نے فرمایا تمہارے باہمی کینے دور ہو جائیں گے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک صاحب فضیلت نہیں ہوتا جب تک تعلق توڑنے والوں سے تعلق نہ جوڑے اور زیادتی کرنے والوں کو معاف نہ کرے۔ جنت کا حصول ہے۔ ایک بدو نے آ کر آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتائیں جس کے کرنے سے مجھے جنت مل جائے۔
آپ نے چند باتیں بتائیں، فرمایا تمام رشتہ داروں پر اپنی عنایات اور بخشش کی بارش کرو۔ بھئی ہم تو صرف ان کے ساتھ کرتے ہیں نا، کہ جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، وہ ہم سے اچھے ہوتے ہیں، ہم ان سے اچھے ہوتے ہیں۔ آپ نے تو کہا سب کو دو، بلا تفریق دو، جو کرتے ہیں ان کو بھی اور جو نہیں کرتے ان کو بھی، یہ ہے عفو۔ اشاعت دین میں مدد ملتی ہے عفو سے۔ جتنے غزوات آپ کے زندگی میں ہوئے، ان سے لوگ اتنے اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا جتنا کہ صرف فتح مکہ پر جو آپ نے عفو عام کہا، اس سے لوگ ہوئے ہیں مسلمان۔ پھر اخلاق فاضلہ کا حصول، عفو درگزر سے انسان کے اندر اچھے اچھے اخلاق نشو و نما پاتے ہیں، جیسے عزم، حوصلہ، تحمل، بردباری۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ اب گویا یہ بلند ترین عبادت ہے جس کو اپنانے کا اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی حکم دیا، اور یہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھا، اور بے شمار مثالیں آپ کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ اللہ ہمیں بھی عفو درگزر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلے شروعات انسان اپنے گھر سے کرتا ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائی، ملنے جلنے والے رشتہ دار، ننیال ددیال دے کوئی غلطی کچھ ہو جاتی، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا، تو ان کو معاف کرنا سیکھیں۔ یہ نہیں کہ میٹنگیں کال کر لی جائیں اور پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا جائے اور کہا جائے کہ یہ تم سے ہوا تو ہوا کیوں، ہوا تو ہوئی کیوں غلطی۔ ہمارے ہاں تو اس طرح سے دوسروں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس طرح سے پکڑا جاتا ہے، اس طرح سے نشر کیا جاتا ہے، اس طرح سے لوگوں کو مجرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ بہت سخت بات ہے۔ اللہ کو عفو کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ اگلا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آج کا جو ہمارا اس وقت چل رہا ہے، اس کا یہ آخری موضوع ہے، ذکر الہی۔ ذکر کے معنی یاد کرنا، کسی چیز کو دہرانا، یعنی ریپیٹیشن کرنا، ریمائنڈر، بار بار یاد کرنا، ریپیٹیشن جیسے بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا۔ پھر قول اور بیان۔ قرآن میں یہ لفظ نصیحت اور اللہ کی یاد، نماز، دعا اور تلاوت قرآن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یاد صرف یاد ایک یاد نہیں ہے، یعنی بہت وسیع لفظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہم اللہ کو یاد کریں گے، اپنی نمازوں کے ذریعے قرآن پڑھیں گے، دعائیں کریں گے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا، جتنے معنی ابھی ہم نے یہ چار دیکھے ہیں نا اوپر، ان میں جو چیز ان کے جو اس میں سملیرٹی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اب اللہ کی یاد کے مقابلے میں، ذکر کے مقابلے میں جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ غفلت اور نسیان ہے۔ اس کے معنی اللہ کو فراموش کر دینا، استغفر اللہ۔ تو گویا ذکر الہی کا مفہوم کیا ہے کہ بندہ مومن اللہ کی طرف سے کبھی غافل نہ ہو، ہر لمحہ اس کو یاد رکھے، کیونکہ جو دم غافل سو دم کافر۔ دم مین انسان کا سانس، اگر وہ غافل ہے اللہ سے تو وہ پھر انسان حالت کفر میں چلا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی یاد بالکل ایسے جیسے ہم کسی اپنی بیسٹ فرینڈ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ابو کہیں باہر گئے ہوئے ہیں ملک سے، تو وہ ان کی جو یاد ہے، ان کی جو جدائی ہے، بھائی گھر پہ نہیں ہے، وہ باہر چلا گیا ہے، بہن نہیں ہے، کوئی شادی ہو کے دور چلی گئی ہے، تو ایسے عزیز رشتوں کو جو ہمارے عزیز قریب رشتے ہوتے ہیں، ہم انہیں یاد کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ پتہ نہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے، کب آئیں گے، کیسے ہوگا۔ پھر ہم اپنی آپ تو اتنی سہولت ہو گئی ہے، فٹافٹ واٹس ایپ کریں، میسج کر لیں، فیس بک پہ چلے جائیں، ویڈیو کالنگ کر لیں، اتنی سہولتیں موجود ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کے طریقے اللہ نے خود بتا دیے۔ بھئی نماز میری یاد کا ایک طریقہ ہے۔ یاد تو اللہ تعالیٰ کو پورے شعور کی جو ہماری زندگی ہے، صبح سے لے کر شام، شام سے صبح سوائے سونے کے اوقات کے، اللہ کو تو ویسے ہی یاد کرنا ہے، لیکن اللہ نے ان ٹائمنگز کے اندر بھی کچھ مخصوص ٹائمنگز، سمجھ لیں 5 پیریڈ ہیں، جو ہماری حاضری کے مقرر کر دیے کہ آؤ اور آ کر مجھے یاد کرو۔ اللہ کی یاد، نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ قرآن ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اور تسبیحات وغیرہ ہیں، اللہ کی یاد ہے۔ پھر اللہ نے جن چیزوں کو حلال ٹھہرایا ان کو سمجھ کر، حلال سمجھ کر اختیار کرنا، جن کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ان کو حرام سمجھ کر اس سے رک جانا۔ دن میں 10 دفعہ میرے سامنے یہ موقع آئے گا، میں کوئی کام کروں گی اور کسی کام سے رکوں گی، تو یہ بھی کیا ہے؟ ذکر ہی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی ذکر صرف زبان سے ذکر نہیں ہے، اپنے پریکٹیکل جو آپ کی ہماری جو ان کے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب قرآن میں بہت سارے جگہوں کے اوپر ذکر کرنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، بہت زبردست آیت ہے، اگر آپ دھیان دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔
وشکرولی ولا تکفرون، تم میرا شکر ادا کرو گے، نہ شکری نہیں کرو۔ دیکھیں اللہ نے اتنی زبردست بات، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ گویا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کا حصہ پاتے رہیں، ان کا قرب پاتے رہیں، ان کا فضل پاتے رہیں، ہمارے ہر مشکل گھڑی موقع پہ اللہ ہمارے ساتھ ہوں، وہ ہماری مدد کرنے والے ہوں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، چاہے خوشی ہے چاہے غمی ہے، چاہے دکھ ہے چاہے آسانی ہے، ہر حال میں ہم جتنا اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ کتنی زبردست بات ہے، اس آیت کو لکھ کے زندگی کا حصہ بنا لیں، پورا ذکر سمجھ آ جائے گا کہ ذکر اصل میں کیا ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ بات کہوں گی کہ تسبیح کے دانے اٹھا کے تسبیح پڑھنا، ٹک 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 کرنا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بغیر سوچے سمجھے پڑھنا، یہ تو بہت ذکر کی ایسی شکل ہے کہ جو ہم پتہ نہیں مسلمانوں نے کہاں سے ایجاد کر لی ہے۔ سبحان اللہ پورے شعور کے ساتھ، اللہ تو پاک ہے، تو بہت اعلیٰ ہے، تو عرفہ ہے، الحمدللہ ساری تعریف سارا شکر تیرے لیے ہے، سمجھ کر ان کلمات کو ادا کیا جائے تو پھر انسان کے لیے آتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُم، پھر اللہ یاد کرتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا شکر کرو، نہ شکری نہ کرو، کفر اور ناشکری ایک ہی چیز ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو تم اللہ کو یاد کرو بکثرت، صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ کتنا صبح و شام، جب یہ صبح و شام کی بات آتی ہے تو ظاہری بات ہے اس میں نماز لازمی شامل ہوتی ہے، صبح و شام کے اذکار شامل ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ یاد کرنا، جیسے اپنے کسی قریبی رشتے کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہم یاد کرتے ہیں اللہ کو، لیکن کب، جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے نا، پھر کہیں اور سے وہ مصیبت ہماری دور نہ ہو رہی ہو، پھر ہمیں اللہ یاد آتے ہیں، ادروائز تو اللہ کہاں، اور ہم مسلمانوں کی زندگیاں استغفر اللہ کہاں۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، دنیا کا کوئی کام انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، اللہ ہر وقت ذہن میں رہتے ہیں۔ کوئی تجارت کر رہا ہے، کسی کو ناپ تول کے کوئی چیز دی جا رہی ہے، اس کو اللہ کی یاد روکتی ہے کہ یہاں مجھے گڑبڑ نہیں کرنی، یہاں مجھے دو نمبری نہیں کرنی، مجھے یہاں دھوکہ نہیں دینا، یہاں مجھے جھوٹ نہیں بولنا، یہاں مجھے غیبت نہیں کرنی، یہاں میں نے وعدہ خلافی نہیں کرنی، یہاں میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، یعنی جگہ جگہ اس کو اللہ کی یاد روکتی آ کے۔ یہ ہے اللہ کی یاد، وَلَذِكْرُ اللّٰہِ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی بات ہے، یعنی اللہ کی یاد، اللہ ہر وقت انسان کے ذہن میں رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ارشادات نبوی کیا ہیں؟ ایک عرابی نے آپ سے سوال کیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے کہا جب تو دنیا چھوڑے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، زبان تر ہو جب انسان دنیا چھوڑے۔ بھئی یہ ایسے تو نہیں ہوگا نا، یہ جب دنیا چھوڑتے ہوئے زبان تر اس وقت ہوگی کہ جب پوری دنیا میں انسان نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کو یاد رکھا ہوگا، اللہ اس کے ساتھ صبح و شام دوپہر ہر جگہ خلوت میں جلوت میں اس کے ساتھ رہے ہوں گے، ہر چیز میں اللہ کا خیال رکھا ہوگا، اللہ کو دوست بنایا ہوگا، فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُم کیا ہوگا، تب جا کے مرتے ہوئے زبان سے کلمہ نکلے گا۔ ایک شخص نے کہا احکام دین تو بہت زیادہ ہیں، عمل کرنا مشکل ہے، مجھے ایک چیز بتائیں۔ آپ نے فرمایا تیری زبان ذکر الہی سے تر رہے۔ ایسے ہی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اے لوگوں بہشت کے باغوں کی سیر کرو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر کی مجلس، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ تم میں سے اگر کوئی اپنا درجہ اللہ کے ہاں دریافت کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ میں یہ چاہوں کہ میرا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، تو اسے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا مقام میرے ہاں کیا ہے، کیونکہ اللہ بندے کو وہی درجہ دیتے ہیں جو اس کے نزدیک اللہ کا درجہ ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ سیٹ کر لیں، جیسی میری نمازیں ہیں، اگر میں سر سے اتار رہی ہوں، بھاگم بھاگ پڑھ رہی ہوں، کوئی سمجھ ہی نہیں کیا پڑھا کتنا پڑھا، اللہ کی یاد ہی نہیں، سمجھ لیں بس اللہ کے ہاں بھی میرا یہی مقام ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، اور جو اللہ کو نہیں یاد کرتا وہ مردہ ہے۔ چاہے ہم دیکھیں ہم سارے چل پھر رہے ہیں نا، لیکن جن کے ذہن میں اللہ کی یاد نہیں ہے نا، وہ آسمان والوں کو مردہ دکھتے ہیں۔ مفسر قرآن ابن عباس فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک صرف ذاکرین کے لیے ہے۔ پھر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو ذکر الہی کی تلقین کی، اور صحابہ کی زندگیوں میں اس تلقین کا بڑا خوشگوار اثر ہوا، خود آپ کی زندگی سراپہ ذکر تھی۔ سورہ آل عمران میں ذکر الہی کو اہل ایمان کا خاصہ بیان کیا گیا، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر یاد کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ہر لحظہ اور ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، کوئی زندگی کا ٹائم ایسا نہیں تھا
کہ آپ چلتے پھرتے بیٹھے اٹھتے سوتے جاگتے وضو کرتے نیا کپڑا پہنتے سوار ہوتے ہو اللہ کا ذکر دعا کوئی یاد نہ کرتے ہوں. یہ بہت پیارا شعر ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. نماز ذکر کی بہترین شکل ہے. وقیم الصلاۃ علی ذکری، اللہ کہتے ہیں میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. آپ نے لوگوں کو نماز کا حکم دیا، لیکن خود کس طرح عمل کرتے تھے کہ لوگوں کو 5 ٹائم کا کہا، خود آپ 8 وقت نماز پڑھتے، 6 یا 7 دفعہ، 7 ٹائم بھی کیا ہے، 5 نمازیں تہجد، اشراق یا چاشت یا اوابین، ملا ملو کے یہ مختلف نمازوں کے نفل پڑھنے کے جو مختلف ٹائمنگز ہیں ان کو یہ اشراق چاشت اور اوابین کا نام دیا گیا ہے. رات کو ایسے کھڑے ہوتے اللہ کے حضور کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں. عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر ذکر کی اگلی اہم شکل قرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا. قرآن کے مفسر اور شارع قرآن کی تلاوت کی شان دیکھیے. روز آپ پڑھتے قرآن. تلاوت کا وقت عشاء کے بعد. روزانہ صورتوں کی تعداد مقرر تھی. اور کیسے پڑھتے تھے؟ آپ زیادہ تر قرآن نماز میں پڑھتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، اور رمضان میں پورے قرآن کا دورہ کرتے. عائشہ فرماتی کبھی پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، دیکھیں ذرا کتنی بڑی بڑی صورتیں ہیں، اتنی صورتیں آپ پڑھتے ماشاءاللہ. جب خوف اور خشیت کی آیت آتی تو اللہ سے دعا مانگتے، اللہ سے پناہ مانگتے. کوئی رحمت اور بشارت کی آیت آتی تو اللہ سے کہتے یہ مجھے عطا کر دے. جب اللہ کی عظمت جلالت کی آیت آتی تو تسبیح کرتے. دیکھیں یہ کب کرتے؟ جب انہیں سمجھ آ رہی ہوتی تھی. اب ہماری طرح نہیں، بے سمجھے بوجھے پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہ کہاں رک کے جنت مانگنی ہے، کہاں جہنم سے پناہ مانگنی ہے، کہاں اللہ کی رحمت آئی ہے اسے رحمت مانگنی ہے، کہاں بشارت ہے بشارت مانگنی ہے، کہاں خوف خشیت کی بات آئی ہے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ کی عظمت و جلالت کی بات کہاں. جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ذکر ہو رہا ہے؟ بس دل کو تسلیاں ہی ہیں، بس طفل تسلیاں. اس کے ذکر کے ثمرات اور فوائد بھی ہیں. یعنی اسلامی عبادت کی پوری روح ذکر کے اندر ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پوری عبادت بے کیف ہے، کیونکہ ذکر سے بڑھ کر اللہ کی کوئی عبادت نہیں. ذکر کیا ہے؟ میں وہی کہوں گی، اللہ کی یاد. پھر صدقات کا بدل، اس کو آپ نے قرار دیا. ایک مرتبہ نادار یعنی غریب صحابہ نے آپ سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، اہل دولت اپنی مالی قربانیوں کی وجہ سے ہم سے سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، حالانکہ باقی عبادات میں ہم ان کے برابر ہیں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس پر عمل پیرا ہو کر تمہیں ان کے برابر ثواب مل جائے اور تم بعد میں آنے والوں پر سبقت لے جاؤ، تم میں سے کوئی شخص افضل نہ رہے؟ صحابہ نے کہا جی ضرور. آپ نے کہا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تسبیح فاطمہ جیسے کہا گیا ہے. پھر اطمینان قلب، جیسے موجودہ دور میں ہر بندہ پریشان ہے، دنیا کے طلب میں اندھا نظر آ رہا ہے، حقیقی خوشی ہوئی نہیں ہے، امن ختم ہو گیا ہے، لیکن دنیاوی آسائشوں کی فراوانی اسے ذہنی سکون اور قلبی اطمینان دینے میں ناکام رہی ہے. اسلام نے ایک جملے میں اس کا علاج دے دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یعنی صرف ذکر الہی سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. دلوں کو اطمینان ملے گا اللہ کی یاد سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر عذاب قبر سے نجات ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دلانے والا نہیں ہے. جنت کا حصول ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے صرف ایک ذاکرین کے لیے ہے. پھر آپ نے کہا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے: کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا، دوسرا مظلوم، اور تیسرا عادل حکمران. تو یہاں تک یہ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میرے پاس اگر ٹائم مجھے ملا تو میں چاہ رہی ہوں کہ یہ بک جو ہے ہماری چھٹیوں سے پہلے ختم ہو جائے. تو 2-4 لیکچر مجھے اگر فالتو ریکارڈنگ کر کے آپ کو بھیجنے پڑے تو میں ضرور کروں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے. السلام علیکم.